الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان تفتح ابواب الجنہ وتغلق ابواب جہنم وسلسلة الشیاطین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چوبیس شعبان، ماہ شعبان کا چوتھا اور آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے ساتھ انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحت، تندرستی، عافیت، سلامتی کے ساتھ پورا ماہ رمضان مبارک اللہ نصیب فرما دے۔ حقیقی معنوں میں اس کی قدردانی، اس کی تیاری، اس کے استقبال اور اس میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے یکسو ہونے کی اللہ پاک توفیق فرما دے۔ گزشتہ جمعے کو زکوٰۃ کے متعلق چند امور، اس کی ادائیگی اور مال کا حق ادا کرنے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور اس کا بقیہ حصہ آج ذکر کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ رمضان المبارک کو کیسے مرحبا کہا جائے، کیسے اس کو اللہ کی رضا میں استعمال کیا جائے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ معززین، شریعت کا، دین اسلام کا جو زاویہ ہے، جو نقطہ نگاہ ہے، وہ 11 مہینے خوب محنت کا ہے۔ ذہن میں رکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملی تھیں معراج کی رات، صحیح ہے؟ اب ذرا یہ فلسفہ ذہن میں رہے، 50 نمازیں ملی، درخواست کر کر کے 5 کر دی گئیں۔ اگر وہ 50 نمازیں ہی ہوتی تو ہم سارے مسلمان شب و روز میں بہت کم ٹائم کے لیے مسجد سے باہر ہوتے، زیادہ ٹائم کے لیے مسجد کے اندر ہوتے۔ بطور مذاق، جی فجر کی پہلی نماز ہوگی، فجر کی 5 ہوتی مثلا، فجر کی پہلی ادا ہو گئی، اب آدھے گھنٹے بعد فجر کی دوسری ادا ہے، پھر فجر کی تیسری ادا ہے، صحیح ہے؟ اسی طرح زور کی بھی باریاں ہوتی۔ لیکن اللہ کریم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر 50 کو کم کرتے ہوئے 5 کر دی، رکعات کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے، لیکن ثواب کی 50 رکھی۔ میرے محبوب، یہ 5 نمازوں کا تحفہ ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور ہم اس کو ثواب 50 کا دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک نیک عمل کا کم از کم ریٹ 1 کا 10 ہے۔ قرآن پارہ نمبر 8 سورہ انعام آخری رکوع، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہمارے دربار میں کوئی ایک نیکی لائے گا، ہم اس کو 1 کا 10 دیں گے۔ تو نمازیں پڑھنے کی 5 ہو گئیں اور ثواب کی 50،
یہ قرآن و حدیث سے یہ چیز تائید شدہ ہے۔ اب دین اسلام کا جو عمومی مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی وقت پر عبادت انجام دے کے اپنے اہل و عیال کی معاش کی فکر کی جائے، معاشرے میں جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے مسلمان اپنی کوشش کرے اور اپنی صحیح لگ کر کوشش کرے، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ اس لیے حضور علیہ السلام ایک دفعہ مدینہ کے بازار تشریف لے گئے تو کچھ کھجوریں بڑی اچھی نظر آ رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے نیچے سے ہاتھ مبارک ڈال کے باہر نکالا تو نیچے گیلی اور کم کوالٹی کی خوشبو کھجور تھی اور اوپر بڑی خوشنما کھجور تھی۔ اب وہ جو لو کوالٹی کا مال تھا، حضور علیہ السلام نے اس بیچنے والے سے پوچھا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ حضور اس کھجور کا یہ جو بنڈل ہے اس کو پانی لگ گیا تھا، لہٰذا نیچے والے کھجوریں خراب ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من غشنا فلیس منا۔ یہ نبی صرف امام نہیں ہے مسجد کے، یہ نبی پورے معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ ورنہ حضور علیہ السلام فرما دیتے، بھائی میرا کام تو مسجد نبوی کے ممبر کو دیکھنا ہے، مارکیٹ جانے آپ جانو، کس طرح کلو ہے، کس طرح کیا معاملہ ہے، یہ آپ لوگ طے کرو۔ لیکن حضور علیہ السلام نے مارکیٹ کا آڈٹ کیا، آڈٹ، اور وہاں ایک ورڈک ایسی جاری کی کہ جو قیامت تک کے لیے سنہری اصول ہے مارکیٹ کی، کہ جو دکھائے گا کچھ بیچے گا کچھ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دہی کی، غلط مال بیچا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ شریعت کا عمومی مزاج ہے کہ مسلمان اللہ کے فرائض ادا کر کے فرائض کی تعداد کم رکھی کہ کہیں میرے بندے میرے فرائض کی ادائیگی میں لگ کے دنیا داری میں اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کرنے میں کہیں الزام عبادت پر نہ آ جائے کہ عبادت نے ہمیں پیچھے کر دیا۔ لہٰذا عبادت کو تھوڑا رکھا اور 24 گھنٹے کے مزید جتنے گھنٹے ہیں وہ آپ کو آپ کی نجی زندگی کے لیے آپ کو اس میں فری ہینڈ دے دیا۔ آپ اس میں سوئیں، کھانا کھائیں، آپ اپنا معاش اور کاروبار اور ملازمت کریں۔ 11 مہینے دین اسلام کا مزاج یہ ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی صلاحیتوں والا بندہ صبح سے لے کر شام تک مسجد میں آ کر بیٹھے تو اس سے درخواست کی جائے گی کہ آپ نے فرض نماز ادا کر دی، اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ سے درخواست ہے آپ مارکیٹ تشریف لے جائیں، وہاں کوئی آپ کارنامہ کریں جہاں آپ کو تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ ایسا کوالٹی والا مسلمان تھا جس نے مارکیٹ میں مسلمانوں کے لیے اتنی اپورچونٹیز کریٹ کی کہ پچھلی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوا۔ یہ ایسے شخص سے کہا جائے گا جو آ کر مسجد میں زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کرے گا، اور جو ہم جیسا بیکار ہوگا اس کو ہم کہیں گے بھائی آپ مسجد میں اللہ کا ذکر ہی کرو، آپ مارکیٹ نہیں جاؤ، آپ مارکیٹ جا کے معاملہ تہس نہس کر دو۔ لیکن جو کوالٹی والا صلاحیت والا مسلمان ہوگا، شریعت اس سے ڈیمانڈ کرے گی کہ عبادت فرض ادا کرو اور مارکیٹ جاؤ، وہاں کوئی کارنامہ کرو جو آنے والی مسلمان نسلوں کو فائدہ دے۔ اور میں اگر کھل کر بات کروں، کوئی ایسا کارنامہ کرو کہ IMF کے تڑلوں سے جان چھوٹے، ورلڈ بینک اور ایشیائی بینک کے قدموں سے جان چھوٹے، کوئی ایسا کارنامہ کرو کہ ہمارے مسلمانوں کی محتاجی ختم ہو جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے صدیوں پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ میں مسلمانوں کو خبردار کرتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں رہنا، زندگی کے کسی بھی شعبے میں کفار سے پیچھے نہیں رہنا، کفار کو مسلمانوں کی ضرورت ہو، مسلمانوں کو اپنے چھوٹے سے معاملے میں کفار کی ضرورت نہ ہو۔ اب یہ ایک ایسا
اصول اور قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر مسلمان اس پر عمل کرتے تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا گرافک کارڈ بنانے تک مسلمان اس وقت خود مختار ہوتے، بیکاریوں کی طرح آئی فون خریدنے کے لیے لائن میں نہ لگے ہوتے۔ ابھی یہ آ گیا، ابھی وہ آ گیا، لائن میں لگے ہوئے، اسپیشل ٹکٹ اور ویزا لے کے دبئی میں جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ آئی فون فلاں لینا ہے۔ حد ہے گراوٹ کی۔ باہر کے سال کے 11 مہینے دین اسلام کا عمومی مزاج یہ ہے کہ عبادت انجام دے کے مارکیٹ سنبھال کے مسلمانوں کا ہاتھ اوپر کرو۔ یہود نے شروع میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو اپنی مارکیٹ میں جگہ نہیں دی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے مدینہ کی مارکیٹوں میں یہود قابض تھے، تسلط تھا ان کا اور ان کی مونوپلی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بہت ہی قابل قدر زیرک صحابہ کرام کو مارکیٹ میں انٹر کرنے کی کوشش کی، لیکن مارکیٹ کی مونوپلی نے ان کو کوئی خاص اپرچونٹی نہیں دی۔ تو حضور علیہ السلام نے مدینہ میں ہی دور ایک غیر آباد علاقے میں مسلمانوں کی مارکیٹ لگائی کہ وہ 3-4 مارکیٹیں یہودیوں کی رہیں، وہ ان کا شیئر وہ خریدیں، مسلمان اپنا الگ سے بازار کریٹ کریں اور وہاں سے کام شروع کریں۔ حضور علیہ السلام کی حکمت عملی اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام وہاں پلتے پھولتے رہے، غیرت ایمانی تھی، یہود کی مارکیٹ کا بائیکاٹ کیا۔ اب وہ مسلمان وہاں سے ابھر کے یہاں کی مارکیٹ میں غالب آ گئے۔ امام الانبیاء، امام المتقین، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی صرف مسجد نبوی کے مصلی تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ اوورال مدینہ منورہ کے پورے معاشرے پر غالب تھی۔ حضور علیہ السلام کی ہدایات کو مانا جاتا تھا، عمل کیا جاتا تھا، اور ریزلٹ مسلمان صحابہ کرام کھلی آنکھوں محسوس کرتے۔ 11 مہینے کا عمومی مزاج یہ ہے، لیکن رمضان المبارک کا مزاج شریعت کا عبادت کی کثرت ہے۔ اور اگر میں اس کو آسان الفاظ سے کہوں کہ اپنی ضروریات کو، بہت زیادہ ضروری ایکٹیویٹی کو بھی محدود کر کے رمضان کو عبادت میں گزارا جائے گا، یہ شریعت کی ڈیمانڈ ہے۔ پتہ نہیں فرق سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ 11 مہینے آپ فرائض سنت پورے کریں، اللہ کے دربار میں حاضری، اور تھرو آؤٹ رزق حلال کے لیے آپ چلے جائیں، چاہے آن سائٹ کام ہے آپ کا یا آن لائن ہے یا ویب سائٹ ہے آپ کی، جو بھی آپ کر رہے ہیں حلال کام۔ ہاں کوئی میری بات سے نہیں، امام صاحب نے بولا ہے مارکیٹ سے نکل کے سود کما ہی جاؤ، امام صاحب نے بولا ہے۔ میری بات کا پس منظر حلال محنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ 11 مہینے یہ عمومی مزاج ہے، اور اس میں نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی صلاحیتوں والا بندہ آ کے مسجد میں بیٹھ کر ٹائم گزارے گا تو ہم اس سے درخواست کریں گے، بھائی مسلمان معاشرے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے فرض اور سنت ادا ہو گئے، آپ پلیز جائیں اور مسلمانوں کے لیے کوئی کارہائے نمایاں انجام دیں جس سے اس نسل کو، آنے والی نسل کو فائدہ ہو۔ اس کو مسجد سے باہر بھیجا جائے گا۔ لیکن اس ماہ رمضان جو شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کی برسات کا مہینہ ہے، اس میں شریعت کی ڈیمانڈ زیادہ عبادت کی ہے، یکسوئی کے ساتھ۔ اور یہ بات بزرگوں نے تجربے سے کتابوں میں لکھی ہے کہ جس کا جیسا رمضان گزرے گا ویسا اس کا آگے آنے والا پورا سال گزرے گا، پچھلا نہیں، آنے والا۔ گویا کہ یہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن آنے والے پورے سال کی ایک پیشن گوئی ہے۔ اگر اس میں انسان حشاش بشاش ایکٹیو اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا تو اللہ کی رحمت اس کو کم از کم اگلے 1 سال تک اسی چارجنگ پر رکھے گی۔ اور جس کا رمضان مبارک معاذ اللہ ڈسٹرب گزرے گا، یکسوئی کے خلاف گزرے گا، عبادت سے دور گزرے گا، آج کروں گا کل کروں گا، آج روزہ نہیں رکھ سکا معاذ اللہ کل رکھوں گا، آج تراویح نہیں پڑھ سکا کل پڑھوں گا،
آج کل کرتا رہا تو وہ سال بھر اسی کریکلم پر رہے گا، یہی اس کی ترتیب ہوگی، یہی اس کا نصاب ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر آگے بھی یہ بات آتی رہے گی، اس سے بڑھ کر آگے بھی یہ بات آتی رہے گی کہ زندگی رمضان المبارک کی طرح گزار دیں، موت انشاءاللہ عید کی طرح ہو جائے گی، گلے لگانے میں آسانی ہوگی۔ زندگی رمضان المبارک کی طرح گزار دیں تو موت انشاءاللہ عید کی طرح خوشخبری ثابت ہوگی۔ تو میرے معززین، رمضان المبارک کا استقبال خندہ پیشانی سے، کھلے سینے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، ایک فرحت ہو، ایک رونق ہو، ایک مسجد کی طرف آنے کی لگن ہو، ایک چاہت ہو، دوستی کا حق ادا کیا جائے۔ میرے دوست، تیرے بغیر جنت میں جانے کا کیا مزہ، چل چلیں۔ پیٹ کو بھرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ رمضان المبارک غمخواری کا، داد رسی کا، سخاوت کا، عطا کا مہینہ ہے۔ اس میں دسترخوان پر بھوک پیاس کے بعد اپنے ہاتھ کو، نفس کو کنٹرول کرنا، یہ انسان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور یہ جو سارا سال ہم اپنے گناہ شیطان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، ہم نے گناہ یہ شیطان نے کروا دیا۔ حدیث شریف ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، سرکش شیطان، بڑا شیطان قید ہوتا ہے، اور سارے اس کے جو سینئرز پوسٹ پر ہیں سارے قید ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو الزام ٹھہرانا یہ صحیح نہیں۔ ہمارا اندر کا نفس ہمیں مجبور کرتا ہے گناہ پر۔ یہ سارے کے سارے آڈٹ، یہ سارے کی ساری حقیقتیں آشکار کرنے کے لیے رمضان المبارک آ جاتا ہے، جس میں نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر کسی شخص سے نیکی نہیں ہو پاتی اور گناہ ہوئے جا رہے ہیں تو وہ اپنے اصل ڈی این اے کی طرف توجہ کرے کہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ اتنی مبارک گھڑیوں میں بھی اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے دور رکھا ہوا ہے۔ فکر کرنی ہوگی۔ کوئی آپ کو نہیں جانچے گا، نہ آپ کی جانچ پڑتال کرے گا۔ آپ کا یہ اندر کا بیٹھا ہوا روحانی تھرمامیٹر آپ کو سگنل دے گا، اللہ کے بندے بہت غلط ہو رہا ہے، باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ، توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ باز آ۔ تو رمضان المبارک میں مسلمانوں کے روحانی جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے بہت ساری ترامیم کر دی جاتی ہیں۔ مثلا فجر کی نماز کو اذان فجر کے بہت قریب کر دیا جاتا ہے، تاکہ سحری کھانے کے بعد اگر اونگ یا نیند کا غلبہ آئے تو فجر کی باجماعت نماز کا دھیان ہو کر کہ یار 5 منٹ بعد تو جماعت ہے، چلو چلتے ہیں، تھوڑا ڈائجسٹ پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی سحری کھائیے، آتے جاتے ہوئے واک ہو گئی، ہر ایک قدم پر اللہ کے ہاں درجہ بڑھے گا اور قیامت والے دن نور کی بشارت ملے گی۔ چلو فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ عموماً فجر کی نماز میں کم از کم 2 رکوع تلاوت کیے جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں دونوں رکعتوں میں 1 رکوع تلاوت کیا جاتا ہے۔ تلاوت کی مقدار کو بھی ہاف کر دیا، فجر کی جماعت کو بھی قریب کر دیا۔ یہ ساری کی ساری جو ایڈیٹنگ ہے، یہ مسلمانوں کے اللہ کے قریب کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات اس لیے کیے جاتے ہیں۔ افطار کے وقت روزہ افطار کر کے فوراً مسجد نہیں آیا جاتا، اذان کے بعد 12 سے 15 منٹ دے دیے، اچھے سے افطار کر کے مسجد تشریف لے آئیں۔ وہی پس منظر جو سحری کا تھا، آپ نے افطاری کی، خالی پیٹ تھا، اب بھر گیا، اب تھوڑا بہت چلنا لازم ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، مغرب کی نماز، ساری چیزیں، روحانی بھی صحت ہو گئی، جسمانی بھی صحت ہو گئی۔ چنانچہ آتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی چہروں پر حشاش بشاش ایک رونق نظر آنی چاہیے، ایک اللہ رب العزت کو اپنی اندر کی صفائی دکھانی چاہیے۔ اللہ آپ نے مہمان بھیجا ہے، ہم اس کی قدردانی کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج اور کل جو ساتھی آپ کے دائیں بائیں مسجد آ رہے تھے، اگر وہ کٹنے لگ جائیں تو ان کو ساتھ لے کر آیا جائے۔ میرے بھائی ہم ساتھ تھے، چلو چلتے ہیں۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ امام مسجد
اس انداز میں کسی کو مسجد لانے پر مجبور نہیں کر سکتا کہ جس انداز میں دوست اپنے دوست کو مجبور کرتا ہے۔ امام مسجد شریعت کے لحاظ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص اگر نماز میں نہ آیا تو اگلی نماز میں نہ آئے۔ اس کا اختیار کسی امام مسجد کو میرے سمیت نہیں ہے۔ یہ من جانب اللہ توفیق ہے، جو آئے گا موسٹ ویلکم، اہلاً و سہلاً، جس سے نماز قضا ہو گئی اللہ اور آگے موقع دے گا۔ لیکن دوست دوسرے دوست کو گریبان سے پکڑ کے ہاتھ سے ٹانگ سے گھسیٹ کر لا سکتا ہے کہ ایسی دوستی کا کیا فائدہ کہ میں تیرے بغیر جنت میں جاؤں۔ اگر دوست ہے تو میرے ساتھ مسجد کو آ، اگر بھائی ہے، کزن ہے، ایک پریسنٹ والا ہے، ایک محلے والا ہے تو میرے ساتھ مسجد کو آ، ورنہ تیری میری ختم۔ دوستی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن حکم کے طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ اور یاد رکھیں یہ دوستیاں عام دوستیاں نہیں ہیں، یہ دوستیاں یا تو جنت میں لے جانے کا باعث ہیں یا معاذ اللہ بچائیں جہنم میں اوندے منہ گرانے کا باعث ہے۔ قرآن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ، یہ جو گہری دوستیاں ہیں، لنگوٹی یاریاں، ایک زندگی میں ایک موقع آتا ہے جس میں لڑکوں پر بھی دوستی نبھانے کا بڑا خبط سوار رہتا ہے، تو جو گہری دوستیاں ہیں یہ دوست قیامت والے دن ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہوں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انٹرٹینمنٹ اور فن کے نام پر کبھی وہاں ناچ گانا، کبھی وہاں ناچ گانا، کبھی شہر میں ناچ گانا، کبھی آپ کے ٹاؤن میں ناچ گانا، وہاں تو سب ساتھ گئے، مسجد کو جانے کا ٹائم آیا تو کہا آپ چلو میرا وضو نہیں، آپ چلو میرے کپڑے ناپاک، آپ چلو میں آیا، کامن بہانے، اور پھر وہ نہیں آتا۔ یہ دوستیاں قیامت والے دن دشمنی کا باعث ہوں گی۔ الا المتقین، ہاں وہ دوستیاں جو تقوی پر برقرار رہیں گی، جس میں نیکی غالب رہے گی، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں گے، وہ انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ رمضان المبارک کو بہت ہی بشاش اور طلاقت وجہ، کھلے دل کے ساتھ، کھلے سینے کے ساتھ، چہرے پر مسکراہٹ، اس طرح استقبال کرنا ہے، اور کھینچ در کھینچ، جوک در جوک مسجد کو چلے آنا ہے، دیوانہ وار آ جانا ہے انشاءاللہ، تاکہ اللہ رب العزت کو ملائکہ پر فخر ہو کہ میں نے اپنا مہمان مہینہ قدردان لوگوں کے درمیان بھیجا ہے، معاذ اللہ ناقدروں کے پاس نہیں بھیجا۔ عبادت مطلوب ہے، اللہ کریم عبادت کی توفیق عطا فرما دیں۔ ادھر ادھر بہت سارے پروگرام جن کا منشا غیر اسلامی، غیر متصادم ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ ایسے پروگراموں میں شرکت کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری تمام آنے والی نسلوں کو دین اسلام کی محبت نصیب فرما دیں، اور جو امور، جو چیزیں، جو ایونٹ دین اسلام کے متصادم ہیں اس سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کی۔